أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کرے، اس کو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم سورہ حامیم السجدہ سٹارٹ کریں۔ سورہ حامیم السجدہ جو ہے، اس کو سورہ فصلت بھی ہے اس کا دوسرا نام، تو ہم سورہ فصلت بھی اس کے لیے ورڈ یوز کرتے رہیں گے، اور اس کے آج ہم کریں گے 1 to 18 آیات، اور اس میں اس کے ٹرانسلیشن کو ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل نازل کردہ ہے۔ تنزیل اسم ہے، جیسے کسی کام کا نام تفعیل کے وزن پہ، تو اس کی ٹرانسلیشن نازل کرنا ہے یا نازل کردہ ہے کر کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو۔ تنزیل نازل کردہ ہے، من الرحمن بہت مہربان کی طرف سے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب ایک ایسی کتاب فصلت کھول کے بیان کی گئی ہے۔ فصلت جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، اور جب ہم فصلہ یفصل تفصیل ہم بیان کرتے ہیں تو کھول کے ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، تو ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں مؤنث کا صیغہ ہے، تا ساکن بتا رہی ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں جب تا ساکن آتی ہے، اس کا مطلب مؤنث کا صیغہ ہے، تو فصلت کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ اور کون سی مؤنث چیز ہے وہ جو کھول کے بیان کی گئی ہے؟ آیاتہ۔ آیات جب ہم اکیلا لکھتے ہیں آیتن، اس کے آخر میں گولتا آتی ہے، تو جس چیز کے آخر میں گولتا آتی ہے تو عربی میں اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس رحمہ، مغفرہ، آیہ، تو اسی لیے فصلت کھول کے بیان کی گئی ہیں آیات اس کی۔ قرآن اسی میں سورت میں آخر میں ایک اور دفعہ فصلت آئے گا، بالکل جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 ہے، اس میں بھی آئے گا کہ لولا کیوں نہیں فصلت کھول کے بیان کی گئی آیات اس کی۔ تو ایک دفعہ فصلت آخر میں بھی نظر آئے گا آپ کو اسی میں سورت میں۔ قرآن ہے، عربی، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، وارن کرنے والا۔ فاعرضا تو اعراض کیا، اکثرہم ان کے اکثر نے۔ فاعرضا اعراض کیا، کس نے کیا؟ یہ فعل جو ہے فعل ماضی ہے یہ، اور کس نے کیا؟ اکثرہم، اکثر میں پر یہاں پہ مرفوع حالت میں، تبھی اس کی ٹرانسلیشن میں آ رہا ہے ان کے اکثر نے، یعنی اس فعل کا ڈوئر کون ہے؟ اکثر، ان کے۔ فاعرض تو اعراض کیا ان کے اکثر نے، فہم پس وہ، لا یسمعون نہیں وہ سنتے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا دل ہمارے، فی اکنت پردوں میں ہے۔ کاف نون روٹ وٹ اکنتن کا، اکنتن جب آیا ہے کاف نون سے، تو یہ والے پردہ جو پردے کا کورنگ کا ذکر ہے وہ ہمیشہ اس کا تعلق دل سے رہا ہے۔ قرآن میں 3-4 دفعہ ایسا آیا ہے، اور سب بھی جب اکنتن آیا تو وہ دل کے پردے کی بات ہو رہی ہے، آپ کہیں اور نہیں کورنگ کے لیے یوز ہوا۔ تو فی اکنتن پردوں میں ہے، دل ہمارے، قلوب پلورل ہے قلب کی، مما اس سے جو، تدعونا تم پکارتے ہو، تدعو نا تم پکارتے ہو، اور اٹیچ پروناؤن ہے نا ہمیں، الہی طرف جس کے۔ یہ تا جو ہے یہ واحد مذکر کی ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ، یعنی اپنے رسول کو کہتے تھے کہ تدعو جس تم پکارتے ہو، تم یعنی ایک، تم واحد ہو، رسول ہو، تم پکارتے ہو، اٹیچ پروناؤن ہے ہمیں، طرف جس کے۔ وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں، کان آذان اذن کی جمع، اور یہ بھی قرآن میں یعنی کہ نظر آتا ہے، کان ہمارے کانوں میں پلورل ہے یہ۔ وقرن ایک بوجھ ہے، وقرن کا روٹ ورڈ یہی ہے، اور وقر جب بھی آیا ہے وہ کانوں کے بوجھ کے لیے، جیسے ڈیفنس کے معنی میں اگر ہم کہیں کہ ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، تو یہ بوجھ کی ٹرانسلیشن ہے، لیکن بیسیکلی یہ جب آیا کانوں کے ساتھ آیا تو اس کی میننگ ایسے بھی ہے کہ جیسے کانوں میں ڈیفنس ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا، تو اسی طرح نظر آیا۔ ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی، جو ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 57 میں،
इन्ना जालना बेशक बनाए हमने कुलूबिहिम उनके दिलों पर अकिन्नतन गिलाफ पर्दे कि वो समझे सकते इस बात को, वफी आदानिहिम और उनके कानों में वक्रा बोझ है, बोझ डाल दिया कि वो डेफ है, उनको समझ नहीं आती। तो यहाँ पे भी दोनों चीजें, और भी एक दो जगह ये कॉम्बिनेशन साथ आता है, ये और ये साथ कॉम्बिनेशन है दो जगह पे और कुरान में। आगे देखते हैं, वो मिन बैनिना और दरमियान हमारे, वो बैनी का और दरमियान तुम्हारे, हिजाबुन हिजाब है, फामल पस अमल करो, फेले अमर है ये, पस अमल करो, इन्ना बेशक हम भी आमिलून अमल करने वाले हैं। फाइल के वजन पे आमिल ट्रांसलेशन वाले करके करेंगे, अमल करने वाले हैं। आयत नंबर 6, कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक ना मैं बशरुन एक इंसान हूँ, मिस्लुकुम तुम जैसा, यूहा वही की जाती है, ये भी मजहूल का ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पे पेश है थर्ड लेटर पे जबर या खड़ी जबर है, तो ये फेले मादी मुदारे मजहूल है, तो यूहा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ। इलैया में एक इला है, एक या इला की है, प्लस एक या है मेरी, जब हम मेरे लिए ऐड करते हैं तो इलैया मेरी तरफ। अन्नमा बेशक इलाहुकुम इलाह तुम्हारा, इलाहुम वाहिद इलाह है एक ही। फस्तकीमु पस सीधे रहो, इलेही तरफ उसके। फस्तकीमु का रूट वर्ड तो अलहम्ला आता है हमें काफ वाव मीम। जब इस्तकामा यस्तकीमु यूज होता है वर्ड, जैसा इस बाब में जब ये आता है यानी काफ और मीम रूट वर्ड इस्तकामा यस्तकीमु करके, तो इसकी मीनिंग होते हैं दो चीजें मिलती है कुरान में। एक होता है इस्तकामत से, जैसे जमे रहो, इस्तकामत इख्तियार करो, उस तरह भी फेल नजर आता है, और कभी कम मीनिंग में इस तरह भी ट्रांसलेशन नजर आती है कि सीधे रहो उसकी तरफ, यानी कि जिस तरह अपना टू बी अपराइट के मीनिंग में, तो इस तरह भी टू बी स्ट्रेट, टू बी अपराइट के लिए भी नजर आता है, मगर ज्यादातर इस्तकामत और स्टैंड फर्म के लिए नजर आता है। उसकी एग्जांपल हम देख लेंगे अभी। फस्तकीमू बस सीधे रहो, फेल अमर है, इलेही तरफ उसके। वस्तगफिरूहु और बख्शिश मांगो, इसमें मांगने की मीनिंग आ रहा है, अब बख्शिश मांगो प्लूरल को कहा जा रहा है, फेल अमर है, वो उससे अल्लाह ताला से। ये देखते हैं हम ये किस कहाँ पे इस मीनिंग में है। अच्छा, ये तो हम सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 46 में भी यही है कि हमने उनके दिलों में पर्दे डाल दिए हैं, और सेम आयत जो कहफ वाली है, और फिर आप कानों में बोझ। तो यहाँ पे एक दफा उसकी एग्जाम्पल है। अभी हम इस्तकीमों की देखते हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 7 में है। इसमें अल्लाह ताला ने कहा था फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है, जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहो। तो यहाँ पे इस्तकामा यस्तकीमू इस तरह आता है, तो में सीधे रहने के मीनिंग में कि तुम भी फिर अपराइट रहो उनके साथ, तुम भी स्ट्रेट रहो उनके साथ। यहाँ पे एक दफा आपको इस मीनिंग में दिख रहा है। फिर एक दफा हम जो सूरह तकवीर की आयत नंबर 28 में पढ़ते हैं, उसमें भी आता है लिमन शाअ मिनकुम, तुम में से कोई जो चाहता है अन के यस्तकीम, वो राह रास्ते पे चले, सीधे रास्ते पे चले। तो सीधे रास्ते पे चल यानी चाहता है कि राह रास्त पे चलना चाहता है, तो वो फिर कुरान का जिक्र करता है, इसमें आपको पता है। तो यस्तकीम में सीधे रास्ते पे चलने की यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सीधे रहो, सीधे रास्ते पे चलो। बाकी जगह पे तो ये आपको इसमें भी सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 में नजर आएगा, बाकी मीनिंग इस तरीके से आते हैं। जैसे सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 में हम देखेंगे कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि रब्बुना अल्लाह, रब हमारा अल्लाह है, सुम्मा फिर इस्तकामू, वो उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की, जम गए। तो इस तरह के मीनिंग में तो काफी दफा नजर आता है, सीधे रहने के लिए कम नजर आता है जो हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं। वस्तकीमू बस सीधे रहो तरफ इसके, वस्तगफिरू और बख्शिश मांगो उससे, ववैलुन और हलाकत है लिलमुश्रिकीन मुश्रिकों के लिए, अल्लदीना वो जो ला नहीं युतूना वो अदा करते अज़्ज़कात ज़कात, वहुम और वो बिल आखिरती आखिरत के, हम वो काफिरून इनकारी हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, बेशक वो जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, लहुम उनके लिए अजर है गैरु ममनून, ना खत्म होने वाला। ममनून का रूट वर्ड है मीम नून नून। ममनून में जो ऊन आखिर में, ये प्लूरल का नहीं है, बेसिकली ये मफऊल का वजन है, मफऊल ममनून
تو یہ پلورل کا نہیں ہے. اس کی میننگ کیا ہوتا ہے؟ غیر ممنون. ممنون جب آیا ہے غیر کے ساتھ آیا ہے, اور اس کے میننگ ہے نیور اینڈنگ. جیسے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا, نہ منقطع ہونے والا, تو اس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. میم نون کے الگ سے من کے احسان کے میننگ نظر آتا ہے قرآن میں, لیکن جب ممنون آیا تو غیر کے ساتھ مل کے آیا, اور اس کی میننگ نہ ختم ہونے والا, نیور اینڈنگ. اور یہ ہمیں ایک آیت تو مشہور ہمیں پتہ ہی ہے, سورہ التین کی آیت نمبر 6, اس میں بھی ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہوگا. غیر ممنون نہ ختم ہونے والا, جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا, نیور اینڈنگ جیسے. اور پھر سورہ انشقاق کے آخر میں بھی نظر آتا ہے غیر ممنون. تو آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 9. قل کہہ دیجئے انکم کیا, انا بے شک, کم تم, لتکفرون لا البتہ, تکفرون تم کفر کرتے ہو, بالذی اس کا جس نے, خلق الارض پیدا کیا زمین کو, فی یومین 2 دن میں. یوم ہوتا ہے ایک دن, اور عینی کا ساؤنڈ جو ہے تثنیہ کا ساؤنڈ ہوتا ہے, تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے 2 کی. تو فی یومین 2 دن میں, وتجعلون اور تم بناتے ہو, لہو اس کے لیے, اندادا کچھ شریک. اندادا ند کی جمع ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہم شروع میں پڑھتے ہیں, اور جگہ بھی نظر آتا ہے. تو اندادا شریک پلورل ہے. ذالک یہ وہ ہے, رب العالمین رب تمام جہانوں کا. وجعلا اور اس نے گاڑ دیا. عام طور پہ جعلا کے میننگ ہوتے ہیں اس نے بنا دیا, اس نے کر دیا, اس طرح میننگ ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ چونکہ پہاڑوں کو اس میں گاڑ دے کے میننگ ہے, تو یہاں پہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کہیں گے اس نے گاڑ دیا. گاڑ دیا مطلب فکس کر دیا, جیسے اس کو بالکل گاڑ دیا, اس کو فکس کر دیا. فیہا اس میں, کس میں دیکھنا پڑے گا, کس میں, اوپر دیکھیں کہاں کون سی چیز مؤنث آئی ہے, ارض. ارض جو ہے اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے, زمین کو بھی اور آسمان کو بھی. تو یہاں پہ تعلق اس کا اس سے ہے کہ جعل فیہا, اور اس نے گاڑ دیا, فیہا اس میں زمین میں, رواسیہ پہاڑوں کو. رواسیہ راسیتن کی جمع ہے, اور اس کے میننگ پہاڑ تو جبال بھی آتا ہے نا, جبال کے میننگ میں پہاڑ, مگر جو رواسی میں بھی راس ان واو میں فکسڈ کے میننگ آتا ہے, فرملی پلیس, گڑے ہوئے, اس طرح. تو جبال میں خالی پہاڑوں کے میننگ ہوتے ہیں, مگر رواسی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں فرملی فکسڈ جو گڑے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں, اس طرح قرآن میں نظر آتا ہے یہ. یعنی کچھ فرق تو عربی میں ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں پہ اس نے گاڑ دیا زمین میں, اور رواسی پہاڑوں کو, من فوقہا اس کے اوپر سے, زمین کے اوپر سے. رواسی ہم سورہ مرسلات میں بھی دیکھتے ہیں, سورہ مرسلات کی آیت نمبر 24. تو وجعلنا فیہا, اور اس میں ہم نے بنائے زمین میں, رواسیہ پہاڑ. تو آپ چاہیں تو بنائے بھی کر سکتے ہیں, مگر زیادہ بہتر ہے گاڑ دیے ہم نے زمین میں پہاڑ, جمے ہوئے. دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن کیا, خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ. تو جمع ہوا کی ٹرانسلیشن رواسی میں آ جاتا ہے کہ اس میں فرملی فکسڈ کے میننگ آتے ہیں. وبارکا اور برکت ڈالی, جسے جعلا فعل ماضی ہے, اور فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے تو اس میں اس نے واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے, تو جعلا فعل ماضی ہے. اسی طرح بارکا بھی فعل ماضی ہے, اور اس کا مطلب اس نے برکت ڈالی. مگر برکت ڈالی میں اس نے ہم کیوں نہیں کہہ رہے, کیونکہ اس میں پہلے آ چکا, اس نے گاڑ دیا زمین میں پہاڑوں کو اس کے اوپر سے. وبارکا, اور بیسیکلی اس نے ہی برکت ڈالی, اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, کیونکہ اس کے آخر میں زبر آ رہا ہے, اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہے. اور برکت ڈالی, بلیسڈ کیا, فیہا اس میں, برکت ڈالی اس میں یعنی کہ زمین میں. وقدرہ اور اندازے سے رکھا. قدرہ یقدر تقدیر, قاف دال را روٹ ورڈ. جب یہ قدرہ یقدر تقدیر کر کے آتا ہے, اس کے میننگ میں کبھی آتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا, کبھی رزق کے ساتھ آتا ہے تو رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, زیادہ کر دیتے ہیں. بلکہ بیسیکلی اس میں قدرہ میں اندازے کے میننگ میں آتا ہے, اور 2 میننگ میں آتا ہے. ٹو ڈیٹرمن, اندازے سے بنانا کوئی چیز, اندازہ رکھنا ایسٹیمیشن کے, اور ٹو پلاٹ کے میننگ میں بھی آتا ہے, جیسے انہ فکر و قدر, تو اس طرح نظر آتا ہے. تو اس کے 2 میننگ نظر آتا ہے. ٹو ڈیٹرمن یعنی اندازے سے رکھنا, ڈیٹرمن کرنا, اس میننگ میں آتا ہے یہ. تو قدرہ اندازے سے رکھا, فیہا اس میں زمین میں. یہ قرآن میں ہم ایک ایگزامپل بس دیکھ لیتے ہیں, سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے.
اس میں ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا، تو یہاں پہ بھی اندازے کے میننگ میں نظر آتا ہے۔ پھر ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں اس کی آیت، سورہ فرقان جو ہے اس کی آیت نمبر 2۔ ہاں اس میں بھی ہے کہ خلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہر چیز کو، فقدرہ، پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کیا، تقدیر مقرر کرنا، تقدیر بنانا، تو اندازہ مقرر کیا کے میننگ میں یہ اس میں بھی نظر آتا ہے۔ وقدر فیہا، اور اندازے سے رکھا اس میں، اقواتہا، اس کی غذاؤں کو، ہاں تو ہو گیا ضمیر زمین کے لیے، اقوات قوت کی جمع، اور روٹ ورڈ اس کا قاف واو تا، قاف واو تا روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اقوات کر کے، اس کے میننگ ہوتا ہے غذائیں، اس کی سسٹیننس، جو بھی کھانے پینے کا زیادہ کے سامان، اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام نظر آتا ہے ہمیں مقیت، تو اس میں بھی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگران ہے اور نظر رکھنے والا ہے۔ مقیت بیسیکلی جو قاف و تا سے روٹ ورڈ سے میننگ ہے، اس میں آتا ہے کہ ہر چیز کے سسٹیننس کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ مقیت ہے، ہر ایک کو اس کی روز کھانے کی چیزیں پہنچانے والا۔ تو مقیت کی جب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں اس نام میں تو بہت کچھ ملتا ہے، تو قرآن میں 2 دفعہ ہے بس، تو آپ اس کو اس کی ٹرانسلیشن اقوات کی، اس کی غذاؤں کو، اور جو قوت ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں قوت کہتے ہیں یا قوی قرآن میں نظر آتا ہے، ان جو اللہ تعالیٰ کی ساری قوت ہے، اس کا روٹ ورڈ قوی سے یاد رکھیں، قاف واو یا ہوتا ہے قوی، جو قوت ہم اردو میں قوت پاور کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ قاف واو یا ہوتا ہے، قاف واو تا روٹ ورڈ قرآن میں 2 ہی دفعہ ہے، اقوات اور مقیت، اس کی غذاؤں کو، اس کی سسٹیننس کو، زمین کی جو سسٹیننس کو، وفی اربعاتی ایام، 4 دنوں میں، سواءً برابر یکساں ہے، سواءً کا روٹ ورڈ ہے سین و یا، کافی دفعہ قرآن میں سوا برابر کے لیے آیا ہے، جیسے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے کہ تم ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک منٹ، سوا میں حمزہ نہیں بلکہ یا آتا ہے بیسیکلی، سبھی سواء برابر یکساں ہے، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، سائل فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والوں کر کے کریں گے، سوال کرنے والوں کے لیے، ثم پھر استوا، وہ متوجہ ہوا۔ اچھا یہ لفظ بھی سین و یا ہے، جب یہ استوا یستوی کر کے آتا ہے روٹ ورڈ، تو اس کی میننگ موسٹلی ٹو اسٹیبلش، جس طرح ہم پڑھتے ہیں استوا علی العرش، کہ وہ پہ مستوی ہوا، بلند ہوا عرش پہ، اس طرح اپنا جاتا ہے، مگر اس کے بعد اعلیٰ آتا ہے، استوا کے بعد اعلیٰ آتا ہے، تو وہ ٹرانسلیشن آتی ہے اس کی ڈفرینٹ، مگر الا قرآن میں 2 دفعہ ہے استوا کے بعد، اور اس کے پھر استوا کے بعد جب الا آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں وہ متوجہ ہوا، اس نے ٹرنڈ ٹورڈز، جیسے اس میں پھر میننگ یہ ہوتے ہیں اس کے، ہی ٹرنز ٹورڈز آسمان، یا وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، تو یہ قرآن میں 2 دفعہ یہ الا کے ساتھ ہے، تو اس کی میننگ ہے متوجہ ہوا۔ باقی استوا کے میننگ یستوی کے کبھی برابر کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دونوں ایک برابر کے، اور کبھی اسٹیبلش کے میننگ ہوتے ہیں، تو یہ میننگ قرآن میں کم نظر آئے گا، جیسے یہاں پہ ثم استوى الى السماء، وہ متوجہ ہوا طرف آسمان کے۔ یہ دیکھتے ہیں ہم یہ کہاں پہ سورت شروع کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا، ثم پھر استوا، وہ متوجہ ہوا، الى السماء، طرف آسمان کے، تو اس میں بھی استوا کے بعد الا آیا ہے، تو ٹرانسلیشن متوجہ ہوا، اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، اور پھر آسمان بنائے ساتھ، تو اس طرح بس یہ 2 جگہ آپ کو قرآن میں نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد الہ ہے، وہی، اور وہ، اب یہ کون سی مؤنث ہے، ہیا کا صیغہ مؤنث کا ہے، تو یہ سما کی طرف اشارہ جا رہا ہے، کیونکہ عربی میں زمین اور آسمان دونوں مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ وہی، اور وہ، دخانون، ایک دھواں تھا، اسموک تھی، دخان دال خانون روٹ ورڈ، یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، اور دونوں دفعہ اسموک کے ہی لیے آیا ہے، ایک یہاں پہ اور ایک سورہ دخان میں، نام بھی سورت کا دخان ہے، اور اس میں آیت نمبر 10 میں نظر آتا ہے کہ جس دن آئے گا آسمان بھی دخان، ساتھ دھوئیں کے واضح،
تو اس میں بھی دخان دھوئیں کے لیے آیا، تو 2 دفعہ قرآن میں آیا. ہمارا اردو دھواں بھی دخان سے ملتا ہے تو آسان ہے اس کی ٹرانسلیشن. فقالت اس نے کہا لہا اس سے. جب بھی قاف اور لام روٹ ورڈ کے بعد لا آتا ہے یا لی آتا ہے اس کا مطلب ہے کس سے کہا. لہا اس سے کہا، اس مؤنث سے کہا. کون سی مؤنث ہے ابھی؟ آسمان. لیٹسٹ مؤنث جو قریب ترین مؤنث گزری ہے وہ آسمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہا اس سے آسمان سے کہا، وَلِلْأَرْضِ اور اگلا کس سے کہا؟ جو بھی قاف و لام کے بعد لی آتا ہے، یہاں پہ لا آئے یہاں پہ لی آئے تو اس کی ٹرانسلیشن سے کی ہوگی. اور زمین سے کہا، دونوں مؤنث ہے، آسمان بھی زمین بھی. للارض زمین سے کہا، کیا کہا؟ یہ لفظ آ گئے جو کہا ہے ائتیا، ائتیا دونوں آ جاؤ. اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا. حمزہ تا یا روٹ ورڈ کے میننگ ہوتے ہیں ٹو کم، آنا. اور یہ فعل امر ہے. جب سنگولر کو فعل امر کیا جائے تو ائتی آ جاؤ، ایک کو جب کہا جائے تو کہتے ہیں ائتی. اور ائتیا اس میں آخر میں آ، یہ جو یا پورا لگ رہا ہے یہ ڈوئل کا صیغہ ہے. عربی میں آپ کو پتہ ہے ڈبل کے لیے بھی آتا ہے ڈوئل کا تسنیہ. ڈوئل کو جب آرڈر کیا جا رہا ہے تو ائتیا دونوں آ جاؤ. یہ قرآن میں ہم ان کی مثالیں دیکھتے تو آپ کو یہ یاد ہو کہ کہاں نظر آتا ہے. بہت کم نظر آتا ہے اس طرح. اب سورہ شورا کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ان کے ائتی آؤ، آ جاؤ قوم ظالمین کی طرف، تو اس میں آؤ کے میننگ نظر آ رہے ان ائتی. یہاں پہ واحد مذکر کو آرڈر کرا اللہ تعالیٰ نے، فعل امر ہے واحد مذکر کے لیے. پھر یہاں پہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں پھر ہم دیکھیں گے فعل امر تثنیہ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، دونوں کو آرڈر دیا فأتیا، پس دونوں آ جاؤ ہو اس کے پاس، فرعون کے پاس. فأتیا اس میں بھی بیسیکلی یہ ائتیا ہے، وہاں پہ فأتیا تو فا کے ساتھ مل کے اس کی شکل ڈفرنٹ لگ رہی ہے مگر ایکچولی یہ بھی سیم ہے. فعل امر تثنیہ کو دیا جا رہا ہے دو لوگوں کو، فأتیاہو آ جاؤ اس کے پاس. تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس طرح. اور ایک دفعہ سورہ انعام میں ہم آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 71. اس میں ہے کہ جب وہ بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ ائتنا آ جاؤ ہمارے پاس. ائتی واحد مذکر کو آرڈر دے رہے ائتی آ جاؤ، اور اٹیچ پروناؤن کس کے پاس آ جاؤ؟ نہ ہمارے پاس. تو یہاں پہ بھی اس کی ایگزامپل ہے. تو جب اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں پھر بھی رہ جاتا ہے کہ یہ اس کی کیا ہے. وَالْأَرْضِ ائتیا زمین سے کہا دونوں آ جاؤ، طوعاً او کرہن خوشی سے اور یا ناخوشی سے. کراہت قرآن میں ڈس لائک کے میننگ میں آتا ہے، مگر جب طوعاً اور کرہن کر کے آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ولنگلی او کرہن انولنگلی، یعنی کہ ولنگلی خوشی سے آؤ یا پھر ناخوشی سے. تو طوعاً تاوا عین روٹ ورڈ اس میں خوشی کے میننگ آتے ہیں، تبھی یہاں پہ ٹرانسلیشن بھی میں یہاں پھر نظر آئے گا. تو طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے. یہ قرآن میں 4 دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ ولنگلی کرو یا انولنگلی کرو. ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تابع ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، ولنگلی، وکرہن اور ناخوشی سے. قالتا دونوں نے کہا، اور یہ قالتا اگر یہ قالا ہوتا تو دونوں مذکر نے کہا، قا اور لا لمبا سا لام کے ساتھ الف، لیکن قالتا تو یہ دونوں مؤنث نے کہا. تو دونوں بھی آ رہا ہے، تا کی وجہ سے مؤنث کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ دونوں مؤنثوں نے کہا. کون سی دونوں مؤنث؟ زمین اور آسمان نے کہا. اتینا آ گئے ہم، نہ ہم کیوں کہ، اور یہ نارمل ورژن ہے اتا یاتی جو ہوتا ہے ٹو کم کے. اتینا آ گئے ہم تو عین خوش ہو کے، ولنگلی ہم ولنگلی آ گئے، خوشی خوشی آ رہا ہے. طاوا عین روٹ ورڈ سے قرآن میں یہ تا عین ایک ہی دفعہ آیا ہے اور اس کی میننگ وہی ولنگلی، پلورل ہے، فاعل کا وزن ہے تائے، خوش ہو کر ولنگلی. تو یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ اس میننگ میں نظر آئے گا. میننگ تو نظر آئے گا مگر اس لفظ اس طرح تو آئے کر کے ایک ہی دفعہ نظر آئے گا. فقضاہن تو اس نے پورا بنا دیا انہیں.
قابض یا روٹ ورڈ ہے. قابض یا کے روٹ ورڈ کے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے. کمپلیٹ کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے. یہ عام طور پہ آتا ہے فقدا، فیصلہ کر دیا، قضی بینہم، فیصلہ کر دیا گیا، ایسا قرآن میں دیکھتے ہیں. تو تو قضا، قضا یقضی، یہ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یہاں کھڑی زبر آئے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی. تو فقدا تو اس نے پورا بنا دیا، کمپلیٹ کر دیا، ہننا ان فیمنن کو. ہننا جو ہے مؤنث جمع کا ہے، مؤنث جمع کے لیے آتا ہے، وہ مؤنث جمع. اور زیادہ وہ مؤنث جمع ہمیں پتہ ہے دونوں زمین اور آسمان مؤنث بھی ہیں، اور جب دونوں کو کر دیا تو اس لیے جمع کا صیغہ ہے. فقضا تو اس نے پورا بنا دیا انہیں، ہننا ان کو. اچھا اب یہاں پہ کمپلیٹ کرنے کی میننگ میں قرآن میں یہ کچھ جگہ پہ نظر آتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہو. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، اس میں ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم پورا کر چکو، کمپلیٹ کر لو نماز کو. تو پورا کر چکو کے میننگ میں قضئی تم نماز. یہاں پہ ایک دفعہ اس طرح کمپلیٹ کرنے کی میننگ میں آ رہا ہے. ایک دفعہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں فَإِذَا، پھر جب قضیتم پورے کر چکو تم حج کے مناسک. تو یہاں پہ بھی پورے کمپلیٹ کرنے کے میننگ میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ولیکن، اور لیکن، لی یقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امرن ایک کام کو جو ہو کے رہنے والا ہے. تو اس میں بھی یقضی کے میننگ میں کمپلیٹ کے میننگ ہے. اس میں نارملی اس کے فیصلے کے میننگ ہوتے ہیں قضا یقضی میں، مگر یہاں پہ کمپلیٹ کے میننگ میں فقضاہن، تو اس نے پورا بنا دیا انہیں، 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وَأَوْحَا، اور اس نے وحی کی. اوحا بھی فعل امر، فعل ماضی ہے، تبھی اس کے آخر میں کھڑی زبر میں یہ ضمیر ہڈن ہے. اور اس نے وحی کر دیا فی کل سماعین، ہر آسمان میں، امرہا، کام اس کا. کس کا؟ ہر آسمان کا. ہاں اس کی زمین اسکائی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ وہ مؤنث ہوتا ہے. وَزَيَّنَّا، اور مزین کیا ہم نے. زا یا نون روٹ ورڈ بیوٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ مزین کیا ہم نے السماء، آسمان کو، الدنیا، دنیا کے، بمصابیح، 7 چراغوں کے. مصباح روٹ ورڈ صاد با ہا ہے، اور قرآن میں 2 دفعہ مصباح آتا ہے. جیسے ہم سورہ نور میں، وہ سورہ جو آیت نور ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اس میں پڑھتے ہیں نا المصباح فی زجاجہ، تو مصباح اس میں 2 دفعہ آتا ہے اس آیت میں. اور مصابیح قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں. اس میں بھی ہے کہ البتہ تحقیق مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ. تو وہاں پہ بھی مصابیح نظر آیا ایک دفعہ. وحفظہ، اور حفاظت کے لیے. ذالک، یہ تقدیر اندازہ ہے. اوپر ہم نے قدرہ پڑھا تھا، اس میں اندازہ سے رکھا آیا تھا. تقدیر اسی لفظ کا بیسیکلی اسم ہے، قدرہ یقدر تقدیر. تو اس میں اندازہ ہے، یہ اندازہ ہے، ایسٹیمیٹ ہے. العزیز، بہت زبردست کا، العلیم، خوب علم والے کا. فَإِن، پھر اگر اعرضوا، وہ منہ موڑ لیں، وہ اعراض کریں، فقل، تو کہہ دیجئے انذرتکم، ڈراتا ہوں میں، وارن کرتا ہوں میں، کم اٹیچ پروناؤن ہے، تم سب کو، صاعقۃ، بجلی کی کڑک سے. صاعقہ صاد عین قاف روٹ ورڈ جب بھی آیا ہے صاعقہ بجلی کی کڑک کے لیے، اور صواعق اس کا پلورل بھی نظر آتا ہے قرآن میں. تو جب یہ اسم کی طرح ہے، اس کی میننگ بجلی کی کڑک سے. مثل مانن صاعقتی، بجلی کی کڑک، عادن، عاد، و ثمود، اور ثمود کی جو ان پہ گزری، ان پہ آئی تھی. از، جب. از جو ہے یہ پاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز ریکال کر رہے ہیں، ریکال کرو، یاد کرو، اس میننگ میں آتا ہے زیادہ تر. آپ دیکھیں واقعوں کے شروع میں از آتا ہے، از جب. اور اذا جو ہوتا ہے وہ فیوچر میں بات لے جاتا ہے. تو از جو ہے پاسٹ کے لیے بیسیکلی آتا ہے زیادہ تر، جب جاءتہم، آئے ان کے پاس. اور رسول، کئی رسول، پلورل ہے تو ٹرانسلیشن کئی رسول. من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے. اللہ کے نا، اللہ جو ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ان جس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ، اور لا جس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نہیں. ان کو مرج کیا تو اللہ کے نا، تعبدو، تم عبادت کرو، اللہ، مگر اللہ، اللہ کی. قالو، انہوں نے کہا، لو، اگر، شاء، چاہتا، ربنا، رب ہمارا، چاہتا
وہ چاہتا. اب کون چاہتا؟ ربو، رب پہ مرفوع حالت میں ہے تو رب اس کا ڈوئر ہے کہ ہمارا رب چاہتا. انزل، لا البتہ، انزلہ وہ اتار دیتا. انزلہ ینزلو، اس میں اتارنے کی میننگ ہے اس میں وہ کی ضمیر کیسے آئی؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے تو انزلہ البتہ وہ اتار دیتا. ملائکۃ فرشتے. فَإِنَّا تو بے شک ہم، بما اس کا جو ارسل تم بھیجے گئے ہو تم. ارسل تم مجھول ہے، ماضی مجھول کا صیغہ ہے. ارسل تم بھیجے گئے ہو تم، اور بھیجنے والا ڈوئر کون ہے وہ مسٹری ہے، نہیں پتا. یعنی کہ مجھول کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ ہڈن ہوتا ہے، وہ نہیں دکھ رہا ہوتا. تو ارسل تم بھیجے گئے ہو تم بھی ساتھ اس کے، کافرون انکار کرنے والے ہیں. کافر فاعل کا وزن ہے اس لیے ٹرانسلیشن والے کر کے کیا گیا ہے. آیت نمبر 15 فَإِمَّا تو رہے، فَأَمَّا تو رہے. یہ تو کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور پھر اس کے بعد وَأَمَّا بھی آتا ہے تو اور وہ رہے یہ لوگ as for these people اور as for those people اس طرح آتا ہے. فَأَمَّا تو رہے عاد فَاسْتَكْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا، بس انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے. وقالوا اور انہوں نے کہا من کون. جب سوالیہ من ہوتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کون یا کس نے، اور ویسے عام طور پہ اس کی ہوتی ہے جو یا جس نے. کون؟ اشد زیادہ شدید ہے. اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، شین دال دال روٹ ورڈ، اور یہ اشد زیادہ شدید ہے. اس طرح حق زیادہ حقدار ہے، عدل زیادہ بھٹکاوا ہے، تو یہ بیسیکلی اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے اور اس میں میننگ ہوتی زیادہ شدید ہے. کون زیادہ شدید ہے؟ منا ہم سے، قوت میں. اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ، الذی وہ ہے جس نے خلقہم اس نے پیدا کیا ہم انہیں، ہوا وہ اشد زیادہ شدید ہے، منہم ان سے، قوت میں. قوت کا روٹ ورڈ ہم نے کیا پڑھا؟ قاف واو یا. اشد نہیں نظر آئے گا. اوکے جو لاسٹ صورت گزری تھی سورہ مومن اس کے آخر میں بھی اس طرح کی آیت تھی اشد قوت، تو اس میں بھی زیادہ شدید کے میننگ میں تھا. وکانو اور تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے. فارسلنا تو بھیجی ہم نے علیہم ان پر. ارسلنا بھیجنے کے لیے آتا ہے، اور جب بھی اس کے بعد اعلیٰ آتا ہے جیسے اعلیٰ کے میننگ اعلیٰ تو یہ ایک طریقے سے کوئی چیز انلیش کرنا، کوئی عذاب کے ساتھ، جیسے اکثر اس طرح کا ذکر آیا ارسلنا اعلیٰ. جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تو ارسل علیہم تو اس میں اکثر ایسے آپ دیکھیں گے تو اس میں تھوڑا بیڈ کوئی چیز کے لیے آتا ہے. بھیجی ہم نے ان پر ریحن ایک ہوا، صرصرن تند و تیز. سرسرن جو ہے وائلنٹ، جس طرح ہوا جو اسٹارمی ونڈو جو یہ تھی، اس کا سرسر روٹ ورڈ ہے. سودرا ربائی ہے. یہ قرآن میں 3 دفعہ آیا، اور 3 دفعہ جب آیا ریحن سرسرن، اور وہ بیسیکلی یہ قوم عاد پہ عذاب کے لیے جو ہوا آئی تھی اسی کی لیے آیا ہے یہ ورڈ. ریحن سرسرن ایک ہوا تند و تیز. 2 دفعہ قرآن میں اور ہے کیونکہ ٹوٹل 3 ٹائمز ہے. ایک دفعہ سورہ القمر میں آیت نمبر 19 میں بے شک ہم نے بھیجا ان پر. تو یہ بھیجا ان پر ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن جسے میں آپ کو کہی تھی کہ بیڈ چیز ہوتی ہے تو مسلط کر دی، یعنی ایک بھیجنے میں بھی ایک انلیش کرنا، کسی عذاب کو انلیش، تو مسلط کرنے کے میننگ بھی ہو جاتا ہے اس کے. ریحن سرسرن تند تیز، طوفانی ہوا. تو یہاں پہ آیا ایک دفعہ، اور ایک دفعہ سورہ حاقہ میں بھی آتا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ جھکڑ والی تیز آندھی سے. عاتیہ بھی ہے اس میں، تو بِرِيحٍ صَرْصَرٍ تو وہی کہ بہت تیز تھی. تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہی آیا ہے جب آیا ہے فی ایامن دنوں میں، نحسات نحوست کے دنوں میں. نون حاسین روٹ ورڈ ہے. نون حاسین روٹ ورڈ ہم اردو میں تو منحوس اور نحوست کامن ہم یوز کرتے ہیں، جس طرح تو ہمیں اس کے میننگ بھی اچھے سے پتہ ہے. تو نون حاسین قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے ٹوٹل، اور 3 میں سے 2 دفعہ نحوست کے اس طرح کے میننگ میں آیا ہے جس طرح یہاں پہ آیا ہے، اور باقی ایک دفعہ سورہ رحمان میں ڈفرنٹ میننگ میں آیا ہے نون حاسین. تو یہاں 2 دفعہ نحس کے میننگ میں ہے جس سے یہاں پہ پلورل ہے، نحوست کے دنوں میں،
اور ایک دفعہ سورہ قمر کی ہی آیت جو ہم ابھی دیکھی تھی آیت نمبر 19، اس میں ہے کہ فی یومی، ایک دن، نحسن، نحوست کے، مستمر، مستقل. تو نحوست کے لیے 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے. ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہے ہمارے لیے. لی، تاکہ، فعل سے پہلے لی آتا، ٹرانسلیشن تاکہ، لی نذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں کس کو، اٹیچ پروناؤن ہے ہم انہیں، عذاب الخزی، عذاب رسوائی کا، خاضا یا ہوتا ہے رسوائی کے لیے، فی الحیات دنیا، زندگی میں دنیا کی، ولا اور یقیناً عذاب الآخرت، آخرت کا، اخزا، ذات رسوا ہونا ہے. اخزا کا روٹ ورڈ خاضا یا ہے، اور یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. جیسے اوپر آپ نے اشدو پڑھا تھا، وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس طرح اخزا، جسے ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، ابقا، زیادہ باقی رہنے والا ہے، اخزا، زیادہ رسوا کن ہے. تو یہ بھی بیسیکلی اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ کے میننگ آتے ہیں، اور رسوا کن ہے کیونکہ رسوائی خاضا یا سے ہے. وہم، اور وہ، لا ینصرون، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. یہاں پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. لا ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہ قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے ینصرون. وَأَمَّا، اور رہے، اب آگے سے کنٹینیو، پہلے تھا فَأَمَّا، اور اب سیکنڈ کی بات آگئی، اور رہے وہ لوگ، کون سے، ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، فَهَدَيْنَا، تو ہدایت دی ہم نے، کس کو دی، ہم ان لوگ، ان کو دی، ثمود کو دی، فَاسْتَحَبُّوا، تو انہوں نے پسند کیا. ہا با با روٹ ورڈ جب حمزہ سین تا باب میں آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو پریفر، ترجیح دینا، پسند کرنا. تو اس میں ترجیح دینے کی میننگ آتے ہیں جب یہ حمزہ سین تا باب کے ساتھ آتا ہے. 4 دفعہ ایسے قرآن میں نظر آتا ہے. تو یہاں پہ تو انہوں نے پسند کیا، انہوں نے ترجیح دی، فعل ماضی ہے یہ. یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم میں، ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی آیت نمبر 3 میں. الذین، وہ لوگ جو یستحبون، جو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو. تو یہاں پہ ایک دفعہ اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو ترجیح دینے کے میننگ میں. پھر ایک دفعہ اس کو ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں ہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں اس کو دیکھیں. تو ٹوٹل 4 میں ہم تیسری دفعہ دیکھ رہے ہیں. اس میں دیکھیں کہ نہ بناؤ اپنے آبا و اجداد اور بھائیوں کو اولیاء، ان اگر استحبو، وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر. تو ترجیح دینے کا، پریفر کرنے کی میننگ میں آتا ہے 4 دفعہ ٹوٹل قرآن میں. فاستحبوا، تو انہوں نے پسند کیا، محبوب رکھا، ترجیح دی، علی العمی، اندھے پن کو. عین میم یا روٹ ورڈ زیادہ تر امیون، اندھے کے لیے، بلائنڈ کے لیے آتا ہے. عاما، جیسے ہم سورہ اس میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ عبس وتولی میں عاما، اندھے کے لیے، بلائنڈ کے لیے. یہ جو عما ہے یہ بلائنڈنس کے لیے آیا، اندھے پن کے لیے. یہ اسم اس طرح قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے. اس کو آپ چاہے تو ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ عام طور پہ اندھے، بلائنڈ جیسے ہوتا ہے ان کے لیے عین میم یا روٹ ورڈ ہوا ہے، مگر یہاں پہ اندھا پن یعنی بلائنڈنس کے میننگ میں آیا ہے. 2 دفعہ قرآن میں اس طرح نظر آتا ہے، دونوں دفعہ سورہ فصلت میں ہی ہے. یہاں پہ جیسے فاستحبوا، تو انہوں نے پریفر کیا، علامہ، اندھے پن کو، بلائنڈنس کو، علی الہدی، ہدایت پر. ایک دفعہ سورہ فصلت میں ہی ہم آگے جو آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 44 ہے، اس میں بھی ہے کہ ہاں، والذین لا یؤمنون، جو لوگ نہیں ایمان رکھتے ان کے کانوں پہ وہ بوجھ ہے. قرآن کی بات ہو رہی ہے. وہوا، اور وہ، علیہم، ان پر، امن، اندھا پن ہے، بلائنڈنس ہے. تو یہ عما یہ اسی طرح یوز ہوا ہے اور اس میں بلائنڈنس کے میننگ ہے. تو یہ قرآن میں 2 جگہ آپ کو اس طرح بس نظر آتا ہے، دونوں سورہ فصلت میں ہی ہے. فَأَخَذَتْ، تو پکڑ لیا، ہم انہیں. اب کس چیز نے پکڑ لیا؟ ایک بات تو وہ مؤنث ہے، کیونکہ تا ساکن فعل ماضی کے آخر میں جب آتی ہے کسی مؤنث چیز کی جاتی ہے. اب کس مؤنث نے پکڑا؟ سائقہ نے. سائقہ ایک تو مرفوع حالت ہے، جب بھی کسی فعل کے بعد اس کا ڈوئر آتا ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، تو اس بجلی کی کڑک نے. دوسری بات تا مؤنث کی کیوں ہے؟ کیونکہ سائقہ کے آخر میں گولتا ہے. جس چیز کے آخر میں گولتا ہے وہ عربی میں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے. فَأَخَذَتْهُمْ، تو پکڑ لیا انہیں، بجلی کی کڑک نے، العذاب الہونی، ذلت والے عذاب کی. الہون جو ہے ہاوا و نون روٹ ورڈ ذلت کے لیے، ہیوملیشن کے لیے قرآن میں نظر آتا ہے.
بیما، اب جب بھی اس طرح کوئی عذاب ہوتا ہے اس کے بعد جب بھی آتا ہے تو اس کے مطلب بیکاز کے ہوتے ہیں، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے. وَنَجَّيْنَا، اور نجات دی ہم نے الذین آمنوا انہیں جو ایمان لائے، وَكَانُوا اور تھے وہ یتقون وہ ڈرتے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے والا بنائے خوشی سے، ولنگلی ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے اپنی اطاعت کرنا، اپنے حکموں کو ماننا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.